آج کی اس بابرکت نشست میں مسلمانوں کے ایک عظیم جرنیل اور ایک عظیم سلطان فاتح بیت المقدس جناب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خیر چند گھڑیاں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے عظیم رہنما اور عظیم لیڈر پیدا کیے جن کو قیامت تک کے لیے اپنے بھی اور بیگانے بھی مانتے ہیں۔ ان میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سر فہرست ایک نام ہے، ایک عظیم نام ہے جو مسلم دنیا میں بھی اور عیسائی دنیا میں بھی قیامت تک عزت کے ساتھ یہ نام لیا جاتا رہے گا، یہ نام عزت کے ساتھ پکارا جاتا رہے گا۔ مسلمانوں کو ان کے بڑوں کو جیسے صلاح الدین ایوبی ہیں، ایسی ہستیاں مسلمانوں کے ذہنوں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر کبھی مسلمان غور کر لیں کہ ہمارے بڑے کون تھے اور انہوں نے زندگی کیسے گزاری، تو آج بھی پوری دنیا پہ مسلمان جو ہے وہ غالب آ سکتے ہیں۔ غیر مسلم ہمارے علاقوں کو تو وہ فتح نہیں کر سکتے تھے کہ یہ قوم کسی وقت بھی جاگ سکتی ہے، تو انہوں نے مختلف سازشوں کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو فتح کیا کہ ہمارے ذہنوں سے جو اسلام ہے اور جو اسلام کی تعلیمات ہے یا اسلامی جو عظیم ہستیاں ہیں ان کو ہمارے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ عظیم اس امت کے فرد ہیں جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے فلسطین کو آزاد کروایا۔ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو یا تو سیدنا فاروق اعظم نے آزاد کروایا تھا یا دوسرے جو شخص ہیں وہ صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ان کے ولادت عراق کے موجودہ بھی وہ شہر ہے تکریت، یہ وہاں پیدا ہوئے تھے، اور نجم الدین ایوب کے یہ بیٹے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ایوبی کہا جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد شریف میں جو مدرسہ ہے نظام الملک، یہ ایک وزیر نے قائم کیا تھا، اس مدرسے کے اندر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، دنیا کا نقشہ ہمیشہ ان ہستیوں نے بدلا ہے جو مدارس میں اور اللہ والوں کی نظر میں رہے ہیں، جو ان کی تعلیم اور تربیت میں رہے ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر ایک نظام کو قائم کیا، ایک دنیا کے اندر ایک عدل کو قائم کیا، اور ان کا جو دور تھا وہ ایک مثالی دور تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے جو والد ہیں نجم الدین ایوب، انہوں نے دیر سے شادی کی، حالانکہ یہ حکومتی فرد تھے، ایک علاقے کے گورنر بھی تھے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کو جو صلاح الدین ایوبی کے چچا ہیں، وہ بھی ایک حکومتی شخص تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی نجم الدین ایوب سے کہا آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو نجم الدین ایوب نے کہا کہ میرے قابل کوئی لڑکی ہی نہیں، تو میں شادی کس سے کروں؟ تو شیر کو نے کہا آپ کے بھائی نے اگر آپ کہیں تو میں بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگوں یا کسی وزیر کی بیٹی کا رشتہ مانگوں؟ تو صلاح الدین ایوبی کے والد حضرت نجم الدین ایوب نے کہا بادشاہ کی بیٹی بھی یا وزیروں کی بیٹیاں بھی میرے قابل نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ میں ان سے شادی کروں۔ تو اسد الدین شیر کو بڑا حیران ہوا کہ پھر آپ کیسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟
تو نجم الدین ایوب نے ایک خوبصورت جملہ کہا جو آج ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے کہا میں ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو اس قدر نیک ہو کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا عطا کرے جو بیت المقدس کو آزاد کروائے، وہ ایک بہادر بیٹے کی ماں بنے۔ تو شیر کو نے کہا کہ نجم الدین یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نجم الدین ایوب نے کہا کہ میری نیت کیونکہ اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ضرور انتظام کرے گا۔ تو نجم الدین ایوب ایک دن مسجد میں ایک شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں گفتگو چل رہی ہے، تو کسی نے شیخ کو پیچھے سے آواز دی، کسی خاتون نے، کسی لڑکی نے۔ تو نجم الدین ایوب سے شیخ نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر مجھے اجازت دیں، میں اس بیٹی کی بات سن لوں۔ شیخ نے اس بیٹی سے کہا، پردے کے پیچھے تھی بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے جو مجھے رشتہ بھیجا تھا وہ رشتہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تو شیخ نے کہا بیٹی تو کس طرح کا رشتہ چاہتی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ شیخ میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا خامد ملے جو اس قدر نیک ہو کہ میں اس کے نکاح میں آؤں اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ نجم الدین ایوب سن رہے، یہ گورنر تھے اس وقت، سن رہے، اور پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس آدمی سے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو اس قدر بہادر ہو کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کروائے، اس قدر شجاع اور دلیر ہو۔ شیخ نے بات سنی، نجم الدین ایوب کے پاس بیٹھے تو فوراً نجم الدین ایوب نے کہا شیخ جس لڑکی سے آپ گفتگو کر رہے تھے اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ تو شیخ نے کہا اے نجم الدین ایوب تم جانتے ہو یہ اس شہر کی سب سے غریب ترین لڑکی ہے، سب سے غریب گھرانے کی لڑکی ہے، اور تم گورنر ہو، تم اس سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تو پھر نجم الدین ایوب نے کہا کہ مجھے بادشاہوں کی یا وزیروں کی بیٹیاں نہیں چاہیے، مجھے ایسے ہی خاتون چاہیے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے پھر اس بچی کا اور نجم الدین ایوب کا رشتہ کروا دیا۔ جب والدین اس قدر نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کیسے عطا کیے، صلاح الدین ایوبی جیسے۔ کبھی ہم نے بھی رشتوں میں ان چیزوں کو دیکھا ہے؟ ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں جا کے کہ لڑکی کے بھائی کتنے ہیں، جس بیٹی کو ہم اپنا بیٹی بنانے کے لیے آئے ہیں اس کے بھائی کتنے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ 3 ہیں 4 ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ نے شادی تو بیٹی سے کرنی ہے، آپ کے بھائیوں کے کاروبار سے کیا سروکار ہے؟ پہلے دن سے ہی ہمارے ذہنوں میں دنیا کا لالچ ہے کہ بیٹی ہمارے پاس کیا لے کے آئے گی۔ اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی تو بہت امیر ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس، پھر نہیں دیکھا جاتا کہ یہ خاندان شریف ہے کہ نہیں، بیٹی نیک ہے کہ نہیں، دینی تعلیم اس بیٹی کے پاس ہے کہ نہیں، دینی تربیت ہے کہ نہیں، گھر کا ماحول دینی ہے کہ نہیں۔ بس یہ چیزیں دیکھتے ہیں، پھر وہ شادی ہوگی تو بہت زیادہ جہیز آئے گا اور بہت زیادہ پیسے آئیں گے، مجھے کوئی گاڑی جو ہے وہ مل جائے گی۔ ان لالچوں کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہیں، پھر بعد میں ہم روتے پھرتے ہیں، اور پھر وہ چونکہ نیک نہیں ہوتی خواتین، ان چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا، اور بچی والے بھی نہیں دیکھتے کہ جس لڑکے سے ہم شادی اپنی بیٹی کے کر رہے ہیں وہ نیک بھی ہے کہ نہیں، وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں۔ بس دنیا کے معاملوں کو دیکھتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں نور الدین زنگی جیسے بیٹے پیدا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی اولادیں پیدا ہوں، امام غزالی جیسی اولادیں۔ باپ سارا دن جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، فریب کرتا ہے اور شرابی ہے یا عیاش ہے، اور ماں جو ہے وہ گھر میں گانے سنتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، پھر بعد میں لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں ہماری اولاد نیک نہیں، ہمارے ہاں بچے نیک نہیں ہوئے، ہماری اولاد فرما بردار نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیت المقدس کو فتح کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ ایسے ہی صلاح الدین ایوبی بن گئے ہیں؟ ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے کس طرح کے رشتوں کا انتخاب کیا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میری امت جب بھی رشتہ طے کرے گی وہ دنیا کو نہیں دیکھے گی یا وہ حسن کو نہیں دیکھے گی، بلکہ یہ دیکھے گی کہ یہ دیندار بھی ہے کہ نہیں، وہ شریف النفس بھی ہے کہ نہیں،
جس دن یہ قوم ہماری جس دن یہ ترجیح بن جائے گی تو پھر وہ زمانہ دور نہیں کہ ہمارے ماؤں کی گودوں میں جو ہے صلاح الدین ایوب کے وارث جو ہے وہ جنم لیں گے۔ تو صلاح الدین ایوبی اتنے عظیم ہستیوں کا جن کی پہلے دن سے نیت تھی کہ اللہ ہمیں وہ بیٹا دے جو بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ آج کی امت کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے، فلسطین کیا ہے۔